السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، تم میں سے سب سے بہترین وہ انسان ہے، سب سے بہترین، سب سے زیادہ بھلائیاں پانے والا، سب سے زیادہ خوشیاں پانے والا وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور قرآن مجید کو سکھاتا ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک لوگوں میں سے جو سب سے بہتر ہے وہ قرآن مجید کو سیکھنے والا ہے اور قرآن مجید کو سکھانے والا ہے۔ ذرا غور کیجئے اس حدیث میں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو اس حدیث میں سکھانے والے کا مرتبہ زیادہ نہیں بتایا، بلکہ دونوں کو برابر بتایا کہ جو سیکھ رہا ہے قرآن مجید کو، بڑے خلوص کے ساتھ قرآن مجید کو سیکھتا ہے، اپنے رب کی رضا کے لیے سیکھتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے نزدیک دنیا میں سے سب سے بہترین ہے۔ اور جو قرآن مجید کو بڑی خلوص کے ساتھ لوگوں تک پہنچاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کے ایمان کو منور کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے نزدیک بہترین ہے۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی بہترین لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ جی آج ہم سورۃ الحج کا رکوع نمبر 7 پڑھیں گے۔ قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، اے لوگو، انما صرف انا میں لکم تمہارے لیے نذیر مبین واضح ڈرانے والا ہوں۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ نے بہت سی بستیوں کو اس وجہ سے ہلاک کیا کہ انہوں نے اپنے نبی کے احکامات کی پیروی نہیں کی، انہوں نے اپنے نبی کی بات کو سیریس نہیں لیا، سنجیدہ نہیں لیا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے پیاری زبان سے یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اے لوگوں، میں تمہارے پاس کس وجہ سے بھیجا گیا ہوں، تاکہ میں تمہیں واضح ڈرا سکوں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لہم ان کے لیے مغفرۃ بہت بڑی بخشش ہے، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑی بخشش تیار کر رکھی ہے جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں۔ ورزق کریم، اور ایمان والوں کا اور جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا ہی باعزت رزق تیار کر رکھا ہے، بڑا ہی عمدہ بہترین قسم کا رزق تیار کر رکھا ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، اور جہنم والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں فی آیاتنا، ہماری آیات میں، معاجزین نیچا دکھانے کی، ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک یہی لوگ اصحاب الجحیم جہنم والے ہیں۔ یعنی جو اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے اور پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی بات کو نہ بھی مانیں تو کیا فرق پڑتا ہے، سب کچھ تو ہے ہمارے پاس اور سب کچھ ہمیں مل رہا ہے، اس سے کیا ہوگا کہ ہم دین اسلام کا مذاق اڑائیں، ہم ایمان والوں کا مذاق اڑائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل میں جو ان کا ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیاته۔ وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا، من قبلک آپ سے پہلے، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کوئی من رسول، کوئی رسول نہیں بھیجا اور نہ ہی کوئی نبی بھیجا ہے، الا مگر، اذا تمنا، وہ نبی یا رسول جب بھی کوئی خواہش کرتا ہے، جب بھی کوئی تمنا کرتا ہے، القى الشیطان، شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے، فی امنیتہ، اس کی تمنا میں، اس کی خواہش میں، فینسخ اللہ، پس اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، ما جو یلقی الشیطان، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ثم یحکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ محکم کر دیتا ہے آیاتہ، اپنی آیات کو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا کہ رسول یا نبی جب بھی کوئی خواہش کرتا ہے، کسی خواہش کا اظہار کرتا ہے، یا جب بھی کوئی بات کرتا ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اس کی باتوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بات میں خلل ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے تھے، جب بھی انہوں نے اپنی قوم کو کوئی بات بتائی تو شیطان نے یا تو نبی کے ماننے والوں کے دماغوں میں کوئی ایسی بات ڈال دی کہ وہ نبی کی بات کو تسلیم ہی نہ کر سکے کہ ہاں ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔
یا پھر شیطان نے کافروں کے دماغوں میں دوبارہ سے کوئی ایسا فتنہ، ایسا وسوسہ ڈال دیا کہ کافر جو ہیں وہ جو پہلے خود کہتے تھے کہ اگر تم ہمیں یہ معجزہ دکھا دیتے ہو تو ہم تمہاری بات مان لیں گے، جب وہ معجزہ دکھایا جاتا تو پھر وہ انکار کر دیتے. ٹھیک ہے. اور تمنا کا معنی آپ تلاوت بھی کر سکتی ہیں کہ جو ہے جب بھی نبی یا رسول کوئی اللہ کے احکامات کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان اپنی طرف سے اس میں کوئی نہ کوئی اضافہ لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کچھ بہت سے احکامات ایسے نازل کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں حکم دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو اور وہ بھی جہنم میں جائیں گے اور تم خود بھی جہنم میں جاؤ گے، تو فوراً ہی کفار مکہ نے کہنا شروع کر دیا کہ اچھا پھر تو عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، اس کو اللہ کا رب، اس کو کبھی رب کہتے ہیں، کبھی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو گویا کہ نبی بھی جہنم میں جائے گا، تو اگر نبی بھی جہنم میں جائے گا تو پھر ہم بھی چلے جائیں گے، یعنی اس میں کون سی بڑی بات ہے. اور اسی طرح کفار مکہ کو جب کہا گیا کہ تم جن فرشتوں کی عبادت کرتے ہو وہ فرشتے تو تمہاری کسی عبادت کو نہیں دیکھ رہے، نہ ہی تمہیں کوئی جزا سزا دینے والے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا تو اگر اللہ نے یہ کہا ہے کہ مشرکوں کے معبود بھی جہنم میں جائیں گے تو پھر فرشتے بھی جہنم میں جائیں گے. تو گویا کہ جب بھی نبی یا کوئی رسول کوئی بات کرتا ہے تو آگے سے الٹا جواب دیتے ہیں جو کہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے شیطان کے ڈالے گئے وسوسے کو ختم کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو، اپنے کلمات کو پختہ کر دیتے ہیں، اتنا مضبوط کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر کوئی ایسا حکم نازل کرتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ پچھلے والا حکم جس کے ساتھ وہ کافر اور شیطان جو ہیں اس کے ذریعے سے ٹیڑھ پن تلاش کر رہے تھے، الٹی سیدھی باتیں اندر سے نکال رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنا کوئی اور نیا حکم نازل کرتے ہیں جس کے ذریعے اپنی پچھلی والے آیت کو محکم اور مضبوط کر دیتے ہیں کہ اب وہ کوئی بھی اندر سے ٹیڑھ پن تلاش نہیں کر سکتے. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. اللہ تعالیٰ اصل میں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور بہت حکمت والے ہیں. لِيَجْعَلَ تاکہ وہ بنا دے مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ جو شیطان فتنہ ڈالتا ہے، شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شیطانی وسوسے کو بنا دیتا ہے آزمائش للذین ان لوگوں کے لیے فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، والقاسیۃ قلوبہم اور جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ یہ شیطانی وسوسوں کو ایسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیتے ہیں، اور جو مریض قسم کے لوگ ہوتے ہیں، منافق قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو سخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ دین کی بھلائیاں حاصل کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح سے جب بھی اللہ کا کوئی حکم اترتا ہے تو وہ مزید گمراہی میں چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور ایسے لوگ جو دین اسلام کے بارے میں ٹیڑھ پن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات ہمارے ہاتھ میں لگ جائے اور ہم اس کے ذریعے سے اسلام کا مذاق اڑا سکیں، مسلمانوں کا مذاق اڑا سکیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اصل میں ظالم لوگ ہیں، اور ظالم بڑی دور کی بدبختی میں، گمراہی میں پڑا ہوا ہے، اس کا حق کی طرف آنا بڑا ہی مشکل ہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ. اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے کلام کو سن کر کچھ ایسے مریض قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو مزید کلام کے بارے میں جو ہے وہ ٹیڑھ پن کا شکار ہو جاتے ہیں اور شیطان کی جو ہے وہ دوستی میں مضبوط ہو جاتے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں وَلِيَعْلَمَ، اور تاکہ وہ جان لیں ان لوگوں کو جنہیں علم دیا گیا ہے، أَنَّهُ الْحَقُّ، تاکہ بے شک وہ حقیقت ہے، یعنی اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے کہ بے شک یہ حق ہے میرے رب کا، تیرے رب کی طرف سے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پس وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، پس عاجز آ جاتے ہیں اس کے لیے ان کے دل. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً رہنمائی کرنے والا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں سیدھے راستے کی طرف. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ تَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ. وَلَا يَزَالُ، اور ہمیشہ ہی، الَّذِينَ وہ لوگ، کفروا جو کافر ہیں، فی مریۃ
شک میں رہیں گے، منہو اس کی طرف سے، اس قرآن کی طرف سے جو کافر ہیں وہ ہمیشہ شک کرتے رہیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم آ جائے گی ان کے پاس الساعۃ قیامت بغتتاً اچانک، او یا پھر یأتیہم آ جائے گا ان کے پاس عذاب یوم عقیم بھانج دن کا۔ قیامت والے دن کو بھانج دن کہا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو بھانج عورت ہوتی ہے اس کے اندر ایسی خیر اور بھلائی نہیں ہوتی کہ وہ کوئی بچہ پیدا کر سکے، اسی طرح قیامت والے دن کو بھانج دن کہا گیا ہے کہ اس میں کافروں کے لیے کوئی بھی خیر اور بھلائی نہیں ہوگی، سراسر ان کے لیے ہلاکت، موت، بربادی اور تباہی کا دن ہوگا، حسرت کا دن ہوگا، رونے اور پیٹنے کا دن ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو بھانج دن کہا ہے۔ الملک یومئذ للہ، ساری بادشاہت اس دن اللہ کی ہوگی، ساری بادشاہتیں دنیا میں جتنے بھی قسم کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں ساری بادشاہتیں اس دن ختم ہو جائیں گی، اور یحکم بینہم، وہی فیصلہ کرے گا ان سب کے درمیان میں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، پس جہاں تک وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لہم عذاب مہین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، کذبوا، اور انہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو، مکمل طور پر انکار کر دیا کہ کچھ نہیں ہیں گے، قیامت کس نے دیکھی ہے۔ اور کذبوا جب زال کے اوپر شد ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا، جب کذبا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے ہماری آیات کو مکمل طور پر جھٹلا دیا۔ فاولئک، بس یہی لوگ، لہم ان کے لیے عذاب مہین، رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم قرآن مجید کا حق ادا کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔